لیکن ہم کہاں قرآن سے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں؟ ہم نے مولوی کو رکھ لیا، مولوی صاحب آپ نے میری مرضی کے مطابق دین بیان کرنا ہے۔ ہم نے مسجد بنا لی، ہم نے مدرسہ بنا لیا، اور ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے حکم کے پابند ہوں اور یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ جب ہماری سوچ یہ بن گئی، پھر ہمارے مولوی حضرات نے بھی یہ کہہ دیا، سارے نہیں، کچھ ہمارے ایسے حضرات بھی ہیں، ہماری برادری ہے مولویوں کی بھائی۔ پھر ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، جس طرح ہمارے نمازی راضی ہیں، ہمارے مقتدی راضی ہیں، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ مختصر زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ ایک عارضی، یہ ہم مسافر ہیں اس زندگی کے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے کوئی نہیں رہنا۔ ہمارے عمل نے باقی رہنا ہے، ہماری نسبت نے باقی رہنا ہے، ہماری کارکردگی نے باقی رہنا ہے، ہمارے قول و فعل نے باقی رہنا ہے، ہماری زبان سے جو نکلا، ہمارے کانوں نے جو سنا، ہماری آنکھوں نے جو دیکھا، ہمارے دماغ نے جو سوچا، ہمارے دل نے جس کو تسلیم کیا، ہمارے ہاتھوں نے جو کیا، ہمارے پاؤں جس کی طرف چلے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ آج ہم ایک عہد کر لیں، آج ایک ہم عزم کر لیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری زندگی کی کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے۔ اس لیے آج کے بعد میں اپنے ڈھانچے کے اندر 5-6 فٹ قد کے اندر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ہم عہد کریں، میں عہد کروں، ایک سرے سے شروع ہو جائے، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب ہے۔ بھائی معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ معاشرہ میرا اور آپ کا نام ہے۔ معاشرہ کوئی خلائی مخلوق نہیں جس کا نام معاشرہ ہے۔ اگر میں اور آپ ٹھیک ہو گئے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، اگر میں اور آپ ٹھیک نہیں تو پھر معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ ہمارے حکمران اس معاشرے کو ٹھیک کریں گے، نہ ہماری فوج اس معاشرے کو ٹھیک کرے گی، نہ ہماری عدلیہ اس معاشرے کو ٹھیک کرے گی۔ جب ہم ٹھیک ہوں گے پھر ہمارے حکمران ٹھیک ہوں گے، پھر ہمارے ارباب منبر و محراب ہمیں وہ دین بیان کریں گے جس دین کو اللہ کے نبی نے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ جب میں ٹھیک ہوں گا، ہم نے انگلی اٹھانی شروع کی، کسی کی طرف ایک انگلی گئی، میری طرف 3 انگلیاں واپس آ گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھوں گا، میں اپنے دل کے اندر یہ سوچتا رہوں گا کہ بھائی میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں تو بڑا علامہ فہمہ ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور بھائی کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائی اور میری طرف 3 انگلیاں آ گئی، اور میرے ہاتھ نے کہا کہ تو اپنے عیبوں کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ اور بھائی ناپ تول میں کمی کرنا یہ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ جھوٹ بولنا کس نے ہمیں بتایا ہے؟ یہ زبان تو میرے کنٹرول کے اندر ہے نا، میں اس زبان سے جھوٹ بولنا تو بند کر سکتا ہوں نا۔ بھائی اگر کسی نے گائے بہن سے زمینداری کرتا ہے، میں بھی زمیندار باپ کا بیٹا ہوں، یقین جانیے یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے رمضان میں 8 کنال جگہ اللہ کے راستے میں وقف کی ہے۔ مسجد اور مدرسے کے لیے ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، جاتریہ گاؤں ہے ہمارا، لیکن گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی ہم خود ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم رمضان میں بھی ٹھیک نہ ہوئے، اگر ان مقدس گھڑیوں میں بھی ہم ٹھیک نہ ہوئے تو ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ کیا ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو غلط کہتے رہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا کوئی ایسا شعبہ بتائیں جس کے اندر رشوت نہیں چلتی؟ میں اپنے آپ کو رشوت سے نہیں بچا سکتا، میں دھوکہ لینے اور دینے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا،
دغے بازی کرنے سے نہیں بچا سکتا۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، میں نیک ہوں۔ چلو مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے مسلمان کون ہے؟ حضور مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور لوگوں مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف سن لو، مسلمان کی تعریف اپنے دل پہ لکھ لو۔ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، آج اس دن کو یاد رکھنا، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ او لوگوں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج میری اور آپ کی زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آج میرے اور آپ کے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر کوئی آدمی جج لگے اس کے قلم سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر کسی تھانے اور چوکی کے اندر تھانے دار لگے، ایس ایچ او لگے یا ڈی پی او لگے، اس کے قلم سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سے مسلمان محفوظ کوئی نہیں ہے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو فتح کرنا ہے، ہماری سوچ یہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ وہ دیکھو وہ بیت المقدس ہمیں آوازیں دیتا ہے مسلمانوں ادھر آؤ۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو نہ بخشا، ہم نے اپنے مسلمان بیٹے کو نہ بخشا، ہم نے اپنی مسلمان عزیز کو نہ بخشا۔ کتنے لوگ ہیں، یقین کے ساتھ جواب دے، سوچیں کہ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے حقوق ان کو دے رہے ہیں۔ میرے علم میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے، ہماری اسی ضلع گجرات کے رہنے والے وہ لوگ کہ بہن نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ مانگ لیا، وراثت میں سے حصہ مانگ لیا۔ بھائیوں نے حصہ تو دے دیا، لیکن وہ عورت جب تک زندہ رہی بھائی اس کے گھر میں نہیں گئے۔ وہ عورت ساری زندگی روتی رہی، چلاتی رہی، بھائی بتاؤ تو صحیح میں نے کون سا گناہ کر دیا، میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح میں نے کون سا نقصان پہنچا دیا۔ جو باپ آپ کا تھا وہی باپ میرا تھا، جو باپ کی وراثت آپ کو ملی وہی وراثت مجھے ملی۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنی وراثت کا سوال کیا اور وراثت آپ سے لے لی، یہ کون سا گناہ کر دیا؟ ہوا یہ کہ جب وہ عورت فوت ہوئی اس کے کفن دفن کے لیے بھائی بھی نہیں گئے۔ وہ کہتے ہیں قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ میرے بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہم اپنے اللہ کو منوا لیں۔ اللہ کو منوانے کا یہ مقصد نہیں کہ میں جناب تسبیح نکالوں اور میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کرتا رہوں اور جب مسجد سے باہر نکلوں میرے سارے کے سارے کام غیر مسلموں والے ہوں۔ اس کا مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مقصد اس کا یہ ہے، مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب گلی سے نکلے تو غیر مسلم اس کو دیکھ کر بولے وہ دیکھو محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے ہماری چنٹے کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہوگی، ہم کامل مسلمان ہوں گے۔ رمضان یرمز رمضان، رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ انسان نہیں جلتے، اللہ رب العزت رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی ہر رمضان کے ہر دن بخشش ہوتی ہے اور مغفرت ہوتی ہے۔ حقوق اللہ بہت ضروری ہیں۔
ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو منوا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کو کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ حقوق اللہ تو شاید معاف ہو جائیں، اگر کوئی ایسا رہ گیا کہ جس کی ہم معافی نہ مانگی ہماری موت آ گئی تو یہ امید ہے ہم شرک سے محفوظ رہے، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر اپنے بھائی کا حق کھایا، اپنی بہن کا حق کھایا، والدین کی نافرمانی کی، اپنے پڑوسی کو تنگ کیا، اپنے محلے دار کو تنگ کیا، اپنے گلی میں رہنے والے کو تنگ کیا، اپنے مسلمان کی دل آزاری کی، مسلمان کو تکلیف پہنچائی، بتاؤ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔